هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے جس میں عظیم الشان عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، جو اسلام کا رکن ہے، جسے ہم لوگ حج کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بابرکت ہے اور شروع کے 10 دن اللہ کے نزدیک بڑے محترم دن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی. مفسرین فرماتے ہیں اس 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدا کے 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 12 مہینوں میں 4 مہینے مقدس ہیں اور حرمت والے ہیں، اس میں سے یہ ایک مہینہ ذی الحجہ کا ہے. اسی طرح دنوں میں یہ 10 دن ذی الحجہ کے اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. جیسے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 راتیں جو مقدس ہوتی ہے، اسی طرح دن میں 10 مقدس اگر دن ہیں تو ذی الحجہ کے ہیں. اس کی فضیلت کی کئی وجوہات ہیں. اس میں بہت سارے عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے. ایک تو حج جیسا عظیم الشان عمل ہے جو اس مہینے میں اور ان دنوں میں مکمل کیا جاتا ہے، جو دوسرے دنوں میں نہیں کیا جاتا. اسی طرح قربانی کا عظیم الشان عمل انہی دنوں میں انجام دیا جاتا ہے. اسی طرح اس میں ایک دن ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں. ان دنوں کی بڑی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان 10 دنوں میں عمل خیر جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، دوسرے دنوں میں وہ اتنے اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہیں. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جیسا عظیم الشان عمل بھی ان دنوں کے اعمال پر فوقیت نہیں رکھتا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں میں جو اعمال کرتے ہیں اس کی فضیلت جہاد سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جان کی قربانی دے دے اور شہید ہو جائے، وہ فضیلت میں آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے 1 سال پہلے اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اس دن کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا تمہارے دین میں اور تمہارے کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں اس آیت کو، اور یہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی یہ بھی مجھے معلوم ہے. یہ آیت عرفات کے میدان میں اور جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی. دیکھیے اس کی فضیلت یہودیوں کے نزدیک بھی اتنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دن کو پاتے ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے نزدیک ان دنوں کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں. تو چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کریں، کثرت سے تسبیحات کرے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے اور عرفات کا روزہ رکھے، صدقات دے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ محبوب دن ہیں. اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کی طرف توجہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے. تو یوم عرفہ کے دن
ہم کو چاہیے کہ روزہ بھی رکھے اور کثرت سے دعائیں بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔